رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اپنی حقیقت کی جستجو خود کو پانا ہے۔ فرصت ہے ہمارے پاس، ہم روزمرہ زندگی سے باہر آئے، معمولات زندگی سے باہر آئے، روٹین سے باہر آئے، کام سے، کاروبار سے، تعلیم سے، کھیل کود سے، ہر چیز سے دور ہوئے۔ اللہ نے حج پر لوگوں کو کیوں بلایا؟ چونکہ گمشدہ جزیروں سے نکال کر سرزمین خود شناسی پر خدا نے بلایا، سرزمین حرم پر خدا نے بلایا۔ اس سرزمین خود شناسی پر آ کر اپنے آپ کو تلاش کرو۔ وہاں پر ایک گفتگو ہم نے کی ہے، اتفاقاً توفیق ہوئی اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مکہ کے اندر، حرم کے اندر یہ گفتگو کی تھی، راز حرم۔ راز حرم، حرم کا کیا راز ہے؟ حرم محرم سے ہے، محرم اور حرم ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں، یعنی جو حرم کے اندر ہو، اہل حرم ہو، اس کو محرم کہتے ہیں۔ نامحرم کو بلایا گیا حرم کے اندر، کس لیے بلایا گیا؟ تاکہ محرم بن جائے۔ جب تک خود فراموش ہے اس وقت تک نامحرم ہے، اس حرم کے اندر رہے اور اس حرم کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرے، اپنی جستجو کرے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پا لیا، یہ محرم خدا ہو جائے گا۔ حرم خدا کے اندر محرم خدا بننا ہے، محرم اولیاء دین بننا ہے، محرم انبیاء و ائمہ بننا ہے۔ ابھی ہم نامحرم ہیں۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں روایات پیش کی ہیں کہ بہت سارے لوگ نامحرم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے، امام بات کر رہے ہوتے تھے، ایک فرد آتا شیعہ، امام گفتگو بدل دیتے، لوگ پوچھتے کیوں گفتگو بدل دی؟ فرماتے یہ نامحرم ہے۔ تعجب کرتے یہ تو آپ کا شیعہ ہے، ماننے والا ہے۔ امام فرماتے ہمارا محرم نہیں ہے، محرم راز نہیں ہے، محرم دین نہیں ہے، محرم امامت نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اجنبی ہمارے حرم میں گھس آیا ہے، ہماری مجلس میں گھس آیا ہے، یہ اجنبی آ گیا ہے ہمارے ماحول کے اندر۔ محرم بننا ہے عزیزان، اس کارگاہ کے اندر محرم راز خدا بننا ہے۔ کب بنیں گے؟ جب اپنی حقیقت کو پالیں گے، جب کاذب شخصیت سے باہر آ جائیں گے، جب جھوٹی شخصیت سے باہر آ جائیں گے۔ حقیقی شخصیت کی کچھ علامتیں میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو مل جائے حقیقی شخصیت، اس کے اندر کچھ علامتیں ظاہر ہونا خود ہی شروع ہو جائیں گی۔ وہ علامتیں یہ ہیں، ایک، جسے اپنا پتہ مل جائے، اپنی خودی مل جائے، جو محرم خدا بن جائے اور جزیرہ گمشدہ سے باہر آئے اور اسے پتہ چل جائے ہدف، مقصد اور راہ اور راہبر، اور راہبروں کی زبان اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے اندر پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، مغرور نہیں ہوتا۔ خود کو پا لیا اس نے، خود کو پاتے ہی اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے۔ انکساری یعنی تواضع، انکساری یعنی فروتنی، انکساری یعنی جھکنا، دوسروں کے سامنے جھکنا، مغرور نہ ہونا، غریب و فقیر کو ایک نگاہ سے دیکھنا، امیر و غریب کو ایک نگاہ سے دیکھنا۔ یہ نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ تعلق کو فخر سمجھتا ہو اور غریبوں کے ساتھ رابطے کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتا ہو۔ انسان کے اندر فروتنی آ جاتی ہے۔ امیر المومنین کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت تھی، امیر المومنین جو خود شناس و خدا شناس تھے، انہی کا فرمانا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اور پہلی علامت امیر المومنین کے اندر یہ تھی کہ امیر المومنین کے اندر اتنا انکسار تھا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ غرور و تکبر نام کی کوئی چیز امیر المومنین میں نہیں تھی۔
امیر المومنین کو جو پہلی دفعہ حکومت سے محروم کیا گیا اس میں ایک یہی کہا گیا کہ اس وجہ سے یہ حکومت کے لائق نہیں ہے کہ ان کے اندر روب نہیں ہے، یہ غریبوں اور فقیروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ہنستے ہیں، بیٹھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہو جس کا روب ہونا چاہیے، جو کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اس وجہ سے امیر المومنین کو کہا گیا یہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ حیا و شرم، حیا و شرم جو قوت نفس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دو قسم کی شرم ہے، ایک شرم کمزوری کا نتیجہ ہے، ایک شرم قوت کا نتیجہ ہے۔ کمزوری کا شرم یہ جھجک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ سیکھ سکتا ہے، جس وجہ مثلا سوال آپ کے ذہن میں سوال ہے، پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ کو، یہ ضعف ہے، کمزوری ہے، یہ شرم کمزوری کا ہے۔ اور ایک شرم قوت کا نتیجہ ہے، وہ کیا کہ انسان کی زبان پر غلط بات آ گئی ہے اور وہ اس نے روک لی ہے شرم کی وجہ سے کہ یہ بات غلط ہے۔ قوت چاہیے یہ زبان روکنے کے لیے، طاقت چاہیے آنکھ بند کرنے کے لیے جب سامنے نامحرم ہو۔ یہ شرم قوت کا نتیجہ ہے، طاقت کا نتیجہ ہے۔ ایثار و فداکاری، جس انسان کو اپنی حقیقت مل جائے وہ ایثارگر ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو قربان نہیں کرتا، اپنے آپ کو دوسروں پر قربان کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے کے کھانا بھی کھا جاتا ہے، دوسرے کا سامان بھی استعمال کر لے، نہ عزیز من اپنی چیز دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اگر خود پیاسا ہو، دوسرا بھی پیاسا ہو، اپنے حصے کا پانی دوسرے کو دے دیتا ہے، اپنے حصے کا کھانا اس کو دے دیتا ہے۔ اگر اس کی جگہ اچھی ہے، آرام دہ ہے، دوسرے کی آرام دہ نہیں ہے، اپنی آرام دہ جگہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، فداکاری۔ جس کے اندر جو گمشدگی سے باہر آ گیا ہو، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا ہو، اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے ارتقاء کا، تکامل کا۔ اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے ارتقاء کا، تکامل کا۔ ارتقاء یعنی نشو و نما، کمالات حاصل کرنا، فضائل حاصل کرنا۔ جس کے اندر گمشدگی ختم ہو گئی ہو اور جو جزیرہ گمشدگی سے باہر آ گیا ہو، وہ مقصد کی طرف مسلسل بڑھتا ہے، یعنی کمالات کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ جو جزیرہ گمشدگی سے باہر آ گیا ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت خدا بڑھ جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے، وہ یہ محبت تبدیل ہو کر عشق میں بدل جاتی ہے، وہ عاشق خدا ہو جاتا ہے۔ محبت جب شدید ہو جائے، بڑھ جائے، شدت آئے اس میں، اس کو عشق کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جب یہ محبت خدا میں اس مقام تک جا پہنچتا ہے، اس وقت سوائے خدا کے اس کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ اپنی اندرونی آرائش کرتا ہے، بیرونی آرائش سے زیادہ اندرونی آرائش کرتا ہے۔ اپنی قدر و قیمت قیمتی لباس سے نہیں بڑھاتا، قیمتی جوتوں سے نہیں بڑھاتا، قیمتی گاڑی سے نہیں بڑھاتا، قیمتی موبائل سے نہیں بڑھاتا، چونکہ ان چیزوں سے انسان کی قیمت نہیں بڑھتی، بلکہ یہ چیزیں انسان کو گم کرنے کے لیے ہیں۔ اس کی قیمت بڑھتی ہے اپنے اندر جب اقدار ایجاد کرتا ہے، اپنے اندر اقدار جب پیدا کرتا ہے، قدریں پیدا کرتا ہے، ویلیوز ایجاد کرتا ہے، اس وقت اس کی اندرونی آرائش ہوتی ہے۔ صاحبان کمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اس کی، بےہودہ ناکارہ افراد سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ صاحبان کمال کی محبت، اولیاء خدا کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ علم پسند بن جاتا ہے، جس کو چونکہ علم روشنی ہے، یہ روشنی کا محب و عاشق بنتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے تاریک ظلمانی جزیرے سے باہر آنا ہے روشنی کی طرف، اور روشنی کا منبع علم ہے۔ علم کی حس اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، احساس ذمہ داری اس کے اندر بڑھ جاتا ہے،
کام چور نہیں ہوتا، خود فراموش کام چور ہوتا ہے. چور بہت سارے چور ہیں، روایت میں ہے جو سامان چراتا ہے یہ سب سے نچلے درجے کا چور ہے، اعلی چور نہیں ہے. سب سے برے چور وہ نہیں ہے جو مال چراتے ہیں، سب سے برا چور وہ جو نماز چراتا ہے، نماز آداب سے نہیں پڑھتا، نماز کا حق ادا نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا چور ہے. وہ چور جو دین چراتا ہے، دینی فرائض ادا نہیں کرتا. وہ چور جو فرائض چراتا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، اپنی مسئولیت نہیں نبھاتا. اس وقت پاکستان چوروں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کی سیاست، پاکستان کا بیت المال چوروں کے ہاتھوں میں ہے، مکمل چوروں کے ہاتھوں میں ہے، لوٹ کے لے گئے. پاکستان میں مذہب چوروں کے ہاتھ میں ہے، قوم چوروں کے ہاتھوں میں ہے، نظام تعلیم چوروں کے ہاتھ میں ہے. چور چور ہی بناتے ہیں، چوروں کا شاگرد چور ہی ہوتا ہے. ہمیں کالجوں میں اسکولوں میں کیا پڑھاتے ہیں؟ کام چوری، ذمہ داری کو چوری کیسے کرو، فرائض سے پہلو تو ہی کیسے کرو. چوروں کے شاگرد چور ہوتے ہیں. انبیاء کے شاگرد احساس ذمہ داری رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں ذمہ داری سے بھاگ کر. پاکستان میں بڑے چیمپئن وہ ہیں جو ذمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں، نام و نمود کے وقت آگے آ جاتے ہیں. مثلا جب پروگرام منعقد کیا جا رہا ہو، اس کے انتظامات کیے جا رہے ہو، یہ نظر نہیں آتے. جب سٹیج سج جائے، ریلی شروع ہو جائے، ٹرک سامنے آ جائے، سٹیج پہ رونق ہو جائے، اسپیکر لگ جائے، یہ وہاں فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ چور. ذمہ داری چرائی، مسئولیت چرائی، فریضہ چرایا، اور اب شہرت بھی چرا رہے ہیں. اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں یہ لوگ. چور نہیں بننا عزیز من. چوروں کے تعلیمی مرکز میں مت جاؤ، چوروں جہاں چوری سکھائی جاتی ہے. آج کل دین کے نام پر چوری سکھائی جاتی ہے. خمس چور، کس طرح خمس چوری کرو، باقاعدہ بتایا جاتا ہے. خمس چرانے کے طریقے کہ جب آپ کے خمس دینے کی تاریخ آ جائے تو اس رات آپ خمس اپنی بیوی کو دے دو، اور اس دن آپ فقیر ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چونکہ سارا مال آپ کی بیوی کے پاس ہے. اور جب خمس دینے والی تاریخ گزر جائے دوسرے دن بیوی سے واپس لے لو. جس دن خمس ٹیکس دینا تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب تاریخ گزر گئی آپ نے دوبارہ واپس لے لیا. یہ کس نے سکھایا؟ ٹیکس چوری کرنا، خمس چوری کرنا، فریضے چوری کرنا، ذمہ داریاں چوری کرنا، دین چرانا. چور کلچر ہے عزیز من. ہمیں چور کلچر میں پیدا ہوئے ہیں ہم، اور اس وقت ناخواستہ طور پر ہم بھی کرتے ہیں یہ کام. ہم سب، ہم متدین لوگ، ہم دیندار لوگ اللہ کی پناہ مانگے اس سے کہ اے پروردگار، کیوں ہم تیرے فریضے چراتے ہیں، کیوں تیری عبادتیں چراتے ہیں، کیوں آداب چراتے ہیں، کیوں ذمہ داریاں چراتے ہیں. اور خدا ان چوروں کو معاف نہ کرے جنہوں نے ہمیں چوری کی تعلیم دی ہے، جنہوں نے ہمیں چور تربیت کیا ہے. قرآن میں ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ لایا جائے گا، مستضعفین. ان مستضعفین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون جہنم لے آیا؟ یہ جواب دیں گے کہ قد اضلنا قبراءنا وسادتنا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہنم پہنچایا، گمراہ کیا. اور پھر یہ جہنمی، یہ مستضعفین، یہ کمزور لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے خدا ان بزرگوں کو، ان بڑوں کو ڈبل عذاب دے. ایک یہ کہ خود گمراہ ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں گمراہ کیا ہے. جو ماں باپ بچوں کو چوری کی تعلیم دیتے ہیں، ممکن ہے یہ کہتے ہیں دکان سے کچھ نہ چرانا، پڑوسی کا کچھ نہ چرانا، کلاس فیلو کا کچھ نہ چرانا، یہ تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ چرانا، لیکن بڑی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں چرانا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دین چرانا، ذمہ داریاں چرانا، فریضے چرا لو،
یہ والدین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے مربی ہیں، بڑے چالاک ہیں، بچوں کو چور بنا رہے ہو، خود دین کے چور، خود اللہ کے چور، خود ائمہ کے چور، اور بچوں کو بھی چور بنایا۔ کیوں؟ کہ تمہارے بچے آج کوئی مسئولیت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چور قوم کس نے پروان چڑھائی؟ ماں باپ بھی چوری بچوں کو بھیجتے ہیں، تم جو کالج میں جاؤ، اسکول میں جاؤ، خبردار کسی مذہبی ایکٹیویٹیز میں، کسی مذہبی تنظیم میں، کسی چیز میں نہیں جانا، بس چپ کر کے اپنا درس پڑھو، ڈگری لو، واپس ہو، جاب کرو۔ یہ ماں باپ بچے کو چور بنا رہے ہیں، یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ چوروں کی طرح وہاں پر رہنا، چراؤ۔ عزیزان، اگر کلاس فیلو کی گھڑی چرا لی یہ بڑی چوری نہیں ہے، ذمہ داری چرا لی بڑی چوری ہے۔ کیا بنا رہے ہو اپنی اولاد کو؟ ہم کیا بنا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ یہ دینی مدرسے جن کے اندر چوری کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ انقلاب کا نام نہ لینا، کربلا کا مکتب نہ سکھانا، امام خمینی کا راہ نہ دکھانا۔ یہ دین کے نام پر چور پال رہے ہیں، چوری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہرگز کام چور نہیں بننا، ہرگز مسئولیت چور نہیں بننا، ہرگز فریضہ چور نہیں بننا۔ عزیز من، ممکن ہے ہم چوروں کی بستی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں، ہوتا ہے چوروں کی بستی میں چوروں کی عزت ہوتی ہے، چھوٹے چور بڑے چوروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک دن سب چھوٹے بڑوں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم یہاں پر خوش ہیں جی، ہم دعائیں بھی پڑھتے تھے، ہم توسل بھی کرتے تھے، ہم فلاں بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہوگا جب قیامت میں ہمیں چوروں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور خدا کہے گا کہ تم دعائیں بھی کرتے تھے، تم توسل بھی کرتے تھے، لیکن ذمہ داریاں کوئی بھی دوش پہ نہیں لیتے تھے۔ ایسی چور مخلوق، ایسی چور قوم، ایسی چور نسل کیسے معمار وطن، کیسے معمار قوم، کیسی معمار دین بن سکتی ہے؟ شہداء کی عظمت خدا نے اس لیے بیان کی ہے کہ جب کام چور میدان چھوڑ جاتے ہیں، شہید تنہا آگے بڑھتا ہے اور اتنا آگے آتا ہے کہ راہ خدا میں جان دے دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کو عظمت دی کہ مر کے بھی زندہ ہے، اور چور زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں آئے یہ دین چور تھے، جو کربلا میں نہیں آئے چور تھے، چرایا انہوں نے، دین چرایا، ذمہ داری چرائی۔ وہ شہداء کربلا تھے جنہوں نے حق ادا کیا۔ ہم مکتب چوری نہ سیکھیں، چوری والا دین نہ سیکھیں۔ ابھی ہیں کچھ لوگ، ایک جوان، اچھا انقلابی جوان، ملک سے باہر، پاکستان سے باہر ایک ملک میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہ یہودی کمپنیاں ہیں، عیسائی کمپنیاں ہیں، امریکی کمپنیاں ہیں، یہ اسلام دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم ان کی دکانوں پہ، ان کی مارکیٹوں میں، ان میں جا کر ہم چیزیں چرا کے لے آئیں۔ غلط ہے، یہ چوری ہے۔ کہا نہیں، ہمیں فتویٰ منگوایا ہے، ایک عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہو۔ وہ عرض کیا عزیز من، تو چور ہے، اس نے بھی چوری کے جواز کا تجھے فتویٰ دیا ہے۔ چوری کے جواز کے فتوے تجھے اچھے لگتے ہیں، جو تجھے چور بنائیں جو فتوے، ان فتووں کی یقین جان لو، ہر وہ فتویٰ دین کے خلاف ہے جو انسان سے ذمہ داری اٹھا رہا ہو، وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کا بھی فتویٰ ہو۔ ہر وہ فتویٰ جو آپ کو کسی چیز کی چوری کی جواز دیتا ہو وہ دین کا فتویٰ نہیں ہے، خصوصاً جو کام چور بناتا ہو۔ انسان خود شناس اقدار پسند ہے، انسان خود شناس اس کے لیے عوام کی رضا، عوام کی خوشنودی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عوام راضی رکھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، خدا کو راضی رکھنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور آخری نقطہ جو خود شناس انسان اس کی علامت ہے وہ یہ کہ خود شناس کو اپنے کمزور پوائنٹ بھی پتہ چل جاتے ہیں، اپنے مثبت پوائنٹ بھی پتہ چل جاتے ہیں، منفی و مثبت نکات، اپنی شخصیت کے پہلو اسے معلوم ہوتے ہیں
کہ میری شخصیت کا مثبت پہلو کیا ہے، میری شخصیت کا منفی پہلو کیا ہے، میرا کمزور نقطہ کیا ہے اور میرا نقطہ قوت کیا ہے.